ربنا ارحم لنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 312، جلد اول، حصہ پنجم۔ یہ مکتوب شریف میر محمد نعمان بدخشی صاحب کی طرف صادر ہوا ہے، اور اس مکتوب میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی دو نہایت اہم مسئلوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں۔ آپ نے ایک مسئلہ اس میں میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ سرزمین بہتر ہے جہاں پر روضہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا کعبۃ اللہ شریف مقدم ہے، معظم ہے، معتبر ہے؟ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے۔ دوسرا پوچھا گیا ہے کہ اشارہ بالسبابہ، یعنی تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ، کیا تشہد میں انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ احادیث طیبہ بہت زیادہ اس مسئلے پر وارد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تشہد میں انگلی اٹھایا کرتے ہوتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انگلی نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی انگلی اٹھا دیتے ہیں، کچھ نہ اٹھانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے انگلی کیوں نہیں اٹھائی، اور کچھ جو ہے وہ اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی احادیث طیبہ میں منقول ہے، تو فلہذا آپ لوگ کیوں انگلی نہیں اٹھاتے تشہد میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ لوگ انگلی کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مقلد، ایک ہوتا ہے غیر مقلد۔ ایک بندہ جب کسی امام کی تقلید کا ربقہ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، کسی امام کی تقلید کی رسی جب اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو کیا وہ ڈائریکٹ حدیث سے استنباط کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک طرف حدیث طیبہ موجود ہوتی ہے اور دوسری طرف امام کا قول ہوتا ہے، تو کیا مقلد اب خود سے حدیث سے استنباط کریں گے یا اپنی مجتہد، اپنی امام جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں ان کی قول کو ترجیح دیں گے؟ تو سب سے پہلے اسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کسی مقلد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی حدیث سے ہی استنباط کر لے؟ فقہا اور اصول فقہ کے علماء اور ائمہ سارے اس بات پر متفق ہے کہ جو بندہ جس امام کی تقلید کرتا ہو وہ اسی اپنی امام اور اسی مجتہد کے قول پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ اسے اگر حدیث شریف میں کوئی جملہ یا کوئی حدیث شریف دکھائی دے تو وہ ڈائریکٹ حدیث سے استنباط نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی امام کے قول کو ترجیح دیں گے اور اپنی امام سے پوچھیں گے کہ یہ امام نے اس حدیث کی ذیل میں، اس حدیث کی تشریح میں کیا کچھ کہا ہوا ہے، کیونکہ مقلد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث جسے میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کے روات میں کون ثقہ ہے اور کون غیر ثقہ ہے۔ اگر ایک بندہ ڈائریکٹلی اپنی امام اور اپنی مسلک کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی حدیث سے وہ استنباط کرتے ہیں تو حدیث سے ان کے لیے استنباط کرنا مشکل ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، آپ احادیث طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں، اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں ہم رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن اگر آپ احادیث طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو احادیث میں رفع الیدین کے بہت سارے احادیث آپ کو ملیں گے۔ اب اگر آپ رفع الیدین نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حدیث میں تو ثابت ہے، آپ نے حدیث دیکھ لیا، لیکن آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ رفع الیدین نہیں کرتے کہ آپ کا امام، آپ کا مجتہد آپ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے یہ احادیث جو رفع الیدین کی ہے،
اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رفع الیدین کی حدیث منسوخ ہے اور ایک ناسخ اور حدیث بھی موجود ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھائے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم ہے کہ حدیث میں تو متعے کا کئی بار ذکر آیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام متعہ کیا کرتے ہوتے تھے، اب ہم متعہ نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ میری امام کو یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، میری امام کو حدیث کی تأخیر و تقدیم کا پتہ ہوتا ہے، میری امام کو روات کا پتہ ہوتا ہے، راویوں کا پتہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ مجھے اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکال کے دے دیتے کہ یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قوی ہے، یہ حدیث متأخر ہے، یہ متقدم ہے، یہ حدیث یہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ احکام میں بہت سارے اختلافات جب آئے ہیں تو ان اختلافات کی وجوہات ہمیں وہ بیان فرما سکتے ہیں، ہم خود سے حدیث کی صحت اور حدیث کی سقم کو ہم خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے حدیث موجود ہے کہ جس میں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ہاتھ مبارک سینے پر باندھے ہوئے نماز کے دوران۔ احادیث ایسے بھی موجود ہے کہ حضور نے بالکل ہاتھ باندھے نہیں بلکہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ ایسے حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ تو تین طرح کے حدیث موجود ہے۔ اب اگر آپ اپنی امام کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے تو پھر آپ نماز کس حیثیت سے پڑھیں گے؟ 3 رکعتیں آپ 3 مختلف حالات میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو ایک رکعت میں آپ سینے پر ہاتھ رکھیں، دوسری رکعت میں آپ ہاتھ کھلا چھوڑ دیں، تیسری رکعت میں آپ پھر ناف کے نیچے باندھیں اور چوتھی رکعت میں کوئی اور حرکت آپ کر لیں۔ تو ہم یہ سینے پر ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، ہم ہاتھ کو کھلا کیوں نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ یہ بھی تو حدیث سے موجود ہے؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ امام کو ہم سے زیادہ معلومات ہے، اسی لیے ہم مقلد جو ہے وہ اپنی امام کے قول کو ہی فالو کرتے ہیں، حدیث سے ڈائریکٹ ہم استنباط نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ جو مسئلہ اشارہ بالسبابہ ہے، ان کا حکم بھی ایسا ہی ہے۔ احادیث میں تو اس کی کثرت سے آئی ہوئی ہے حدیث، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے احادیث بھی موجود ہے کہ جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی حکم فرمائی۔ ایسے احادیث بھی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ہمیں حکم فرمایا کہ آپ کی تمام اعضاء رخ بقبلہ ہونے چاہیے، اور جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہمارے اشارے کے دوران ہمارے کچھ اعضاء جو ہاتھ کے ہیں وہ قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز خضوع، خشوع اور سکون کا نام ہے، اور جب ہم اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، ہلاتے ہیں، پلاتے ہیں تو اس میں سے ہمارے خضوع، خشوع اور تضرع اور سکون میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی مسائل موجود ہے کہ جس کی استنباط ہم اپنی اماموں سے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ آئیے اگر آپ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں تو مقلد اور غیر مقلد کے درمیان فرق بھی محسوس کر لیا کریں۔ حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے غیر مقلد کے بارے میں، جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اہل حدیث کے بارے میں آپ کا ایک قول منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل حدیث وہ ہے جنہوں نے کسی امام کی قول کو ترجیح نہ دی اور اپنی خیال اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے حدیث سے استنباط کی ہے، فقد ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر لیا ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، رفع الیدین والی مثال، اسی طرح ہاتھ باندھنے کی مثال۔ اب ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو کسی مذہب اور کسی مسلک کی طرف اگر آپ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ حدیث طیبہ سے ڈائریکٹ استنباط کر لیں، مگر اگر آپ استنباط کریں گے تو آپ اپنی امام کی قول ہی کو ترجیح دیں گے اور امام کو پوچھیں گے، کیونکہ امام آپ کا مجتہد آپ سے زیادہ عالم ہے۔ اگر آپ احادیث سے ڈائریکٹ استنباط کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ 2 وجوہ سے خالی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ یا تو اپنی امام جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، جو مجتہد ہے، آپ اسے یا تو جاہل تصور کرتے ہیں کہ اسے کسی حدیث کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے 2019 میں بیٹھا ہوا بندہ ہوں،
مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا ان بزرگوں کی سے زیادہ مجھے علم ہے، یا تو یہ آپ کا معنی ہوگا، اور یہ تمہاری بات غلط ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس، کیونکہ وہ قریب عہد نبوت ہیں، وہ نبوت کے زمانے کے قریب ہے، ہم دور ہیں ان زمانے سے۔ احادیث طیبات جو ان تک پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان تک پہنچی ہے، ہمارے تک اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس آج کل نیٹ کی سہولت ہے اور میں جو ہے جہاں سے سرچ کر لیتا ہوں مجھے حدیث آسانی سے مل جاتے ہیں، اور اماموں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ان کی نظر سے نہیں گزری ہوں گی، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ جن احادیث کو آپ نیٹ سے سرچ کرتے ہیں اسے بھی تو کسی نے روایت کی ہوگی نا، تو معلوم ہوا کہ جس نے روایت کی ہے وہ راوی کو تو پتہ ہوگا، تو جس راوی سے آپ روایت کرتے ہیں آپ تک ان کی حدیث پہنچ سکتی ہے، امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچ سکتی، امام شافعی تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، بلکہ ضرور بھی ضرور پہنچی ہوں گی، کیونکہ وہ مجتہدین ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے امام کی خلاف جب کریں گے اور حدیث سے استنباط لیں گے، خود ڈائریکٹ حدیث سے لیں گے، امام کے قول کو پس پش ڈالیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ میرا امام جو ہے اس تک یہ حدیث پہنچا نہیں ہے، میں زیادہ عالم ہوں اور ان تک آپ کی یہ حدیث پہنچی نہیں ہے، جبکہ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک اور دلیل بھی دے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میری کسی قول کو حدیث کی بالمخالف پایا تو آپ میرے قول کو دیوار پر دے مارے اور اس حدیث کو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا جو حدیث کے مخالف؟ ہر قول آپ نے جو استنباط کیا ہے، انہوں نے 4 اصول سے، جو احکام شریعت کے 4 اصول ہے ان میں سے کیا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ قیاس جو ہے وہ خلاف شریعت ہے، خلاف ان تینوں کے خلاف ہے، تو اگر ان 3 چیزوں میں کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکی تو آپ آج کے زمانے میں بھی قیاس کر رہے ہیں۔ امام اور مجتہد نے تو قیاس کیا ہوا ہے، آپ اپنی ذہن پر آج بھی قیاس کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ آذان لاؤڈ سپیکر میں دے رہے ہیں، مجھے بتائیں کون سے حدیث میں ثابت ہے؟ قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، یا صحابہ کرام کے اجماع میں لاؤڈ سپیکر ثابت ہے؟ نہیں ہے ثابت۔ تو آپ اس کو قیاس کرتے ہیں کس چیز پر؟ اس پر آپ قیاس کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آذان کو اونچی آواز میں دیا جائے تاکہ لوگ ان کو سن لیں۔ آپ نے ایک آلہ بنا دیا ہے اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، آپ نے یہ قیاس کر لیا۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی گاڑی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی موٹر سائیکل، آپ مجھے بتائیں حدیث میں گاڑی کا تذکرہ کہاں ہے، موٹر سائیکل کا تذکرہ کہاں ہے، جہاز کا تذکرہ کہاں ہے؟ آپ توقیت حاصل کرتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں گھڑی تو کوئی نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں گھڑی تو کوئی نہیں تھی۔ آپ اب جو ہے وہ سورج کے حساب سے جب آپ وقت کا تعین کرتے ہیں تو آپ سورج کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں، یہ آپ قیاس کر رہے ہیں، توقیت پر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی قیاس تو مضبوط ہو سکتی ہے اور مجتہدین کرام کی قیاس کو مضبوط نہیں ہو سکتی، ان کا قیاس بطریق اولا مضبوط ہے۔ تو جس مسئلے میں ہم ہے اشارہ بالصبابہ، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں اس کا بہت تذکرہ آیا ہے اور حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دوسرے مجتہدین نے اس کو ترک کیا ہوا ہے تو انہوں نے حدیث کو ترک کیا ہوا ہے، لا حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کے پاس تعویلات موجود ہے، ان بزرگوں کے پاس ان کے خلاف دلائل موجود ہے، ان بزرگوں کے پاس اپنے اپنے خیال اور سوچ اور تصور کے ساتھ ان کا آپ دلیل پیش کرتے جائیں گے۔ میں انشاءاللہ العزیز آیات پیش کروں گا کہ جس میں سے آپ کو پتہ چلے کہ اشارہ بالسبابہ یعنی انگلی اٹھانے کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی، لیکن پہلے یہ سماعت فرمائے کہ مقلد کا کیا حکم ہوتا ہے، مقلد کسے کہتے ہیں؟ آئیے مقلد کے لیے ہم قانون وضع کرتے ہیں کہ مقلد کون ہوتا ہے۔ وَلِذَا كَانَ دَلِيلُ الْمُقَلِّدِ هُوَ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ، شرع طریقہ محمدیہ جو البریقہ کے نام پہ ہے، صفحہ نمبر 254 147 اور 65 اور 101، یہ صفحات البریقہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ اسی لیے کہ مقلد کی دلیل مجتہد کا قول ہے، مقلد کو
حدیث سے استنباط نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اپنی امام کے قول کو ہی ترجیح دیں گے۔ میرا امام کیا فرما رہا ہے اسی قول کو اس نے فالو کرنا ہے، کیونکہ میرا امام زیادہ عالم ہے مجھ سے حدیث کے علم پر، اسے زیادہ معلومات ہے۔ میں اگر 2019 میں بیٹھ کے کوئی مسئلہ استنباط کر سکتا ہوں تو میرا امام تو علم میں، فضل میں، کمال میں مجھ سے بڑھ کے زیادہ ہے، اسی نے اس سے احسن طریقے سے علم اور فضل حاصل کیا ہوگا۔ دیکھو مجتہد جو ہوتے ہیں نا، اجتہاد، وہ ہر کسی کا اجتہاد ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضل میں آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل اور رحمہ اللہ الباری، آپ نے دیکھو امام بخاری نے بخاری شریف کی کتنی روایات کو کس ترتیب سے آپ نے نقل فرمائی، لیکن جو نقطہ اجتہاد تھا آپ میں وہ نقطہ اجتہاد نہیں موجود تھا۔ تو آپ نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ بخارا میں آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر دو بچے ایک ہی گائے کے، ایک ہی بکری کی، ایک ہی دمبی کی اگر آپس میں دودھ پی لے تو دونوں چون کے ایک ہی پستان سے دودھ پیتے ہیں، تو اسی لیے بہن بھائی ہو گئے اور آپس میں ان دونوں کا نکاح ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخارا کے علماء اٹھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بخارا سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے فیصلہ تم نے دیا ہوا ہے؟ اس طرح تو کسی کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے میں جس گوالی سے دودھ لیتا ہوں اس میں سے میری بیوی بھی دودھ پیتی رہی اور میں بھی دودھ پیتا رہا ہوں۔ تو رضاعت کی اپنی اوقات ہے، اور رضاعت جو ہے وہ حیوانوں سے نہیں انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب اجتہاد کا وہ نقطہ اس میں موجود نہیں تھا، لیکن علم اور فضیلت اس میں اتنی تھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، ان بزرگوں میں اجتہاد کا نقطہ موجود تھا، تو انہوں نے حدیث سے استنباط۔ یہ یاد رکھیے کہ ان کا یہ قول اپنا ذاتی نہیں ہوتا، انہوں نے احادیث سے، قرآن عظیم الشان سے اور اجماع امت سے 3-4 قسم کے دلائل لینے ہوتے۔ صراحت النص میں یا تو ڈائریکٹ نص میں موجود ہوگا، یا جو ہے وہ دلالت النص میں نص کا اس پر دلالت ہوگا، قرآن حدیث یا اجماع امت، یا اشارت النص سے یا اقتضاء النص سے اس نے لیا ہوگا۔ اس نص کی تقاضا کیا ہے، اس نص میں اشارہ کس طرف ہے، یہ نص دلالت کس چیز پہ کرتی ہے، اور یا صراحت النص میں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز مقلدین کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک اور کلپ مل جائے گی بڑی تفصیل سے، لیکن آج میں اس مسئلے کو واضح کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقلدین کے لیے امام کا قول ہی معتبر ہے، وہ ڈائریکٹ استنباط حدیث طیبہ سے نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اور دلیل بھی ہم پیش کریں، اسی بریقہ شرع طریق محمدیہ میں اس میں ذکر ہے وَلِذَا كَانَ دَلِيلُ الْمُقَلِّدِ هُوَ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ لَن نُصُوص، آپ فرماتے مقلد کی دلیل مجتہد کا قول ہوتا ہے، اور نصوص نص سے مقلد جو ہے وہ استنباط نہیں کر سکتا، نص سے مقلد کوئی استنباط نہیں کر سکتا، حدیث سے ڈائریکٹ استنباط نہیں کر سکتا، کیونکہ احکامات کا نکالنا یہ مجتہد کا کام ہے، یہ میری اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم اور آپ مقلد ہیں اور ہم نے اپنی امام کی قول کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب نص اور فقہا کے قول کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو فقہا کا قول لیا جائے گا، کیونکہ نص اجتہادی یا اس کے مقابل میں قوی دلیل ہو، یا وہ تعویل کے باب سے ہو، یا تخصیص سے ناسخ ہو، منسوخ ہو وغیرہ، اس کا جاننا مجتہد کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ البریقہ شرع طریقہ محمدیہ صفحہ نمبر 65 جلد نمبر۔ مقلد کا کام کیا ہے؟ قبول قول الامام بغیر علت بلا تعویل، امام کا قول قبول کرنا بغیر چون و چرا کی اور بغیر تعویل کی۔ یہ کہنا کہ میں نے حدیث میں یہ پڑھی، نیٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نیٹ میں بخاری میں تو یہ دیکھا، ابن ماجہ میں یہ دیکھا، ابو داؤد میں یہ دیکھا، ترمذی میں یہ دیکھا، فلاں کتاب میں نے یہ دیکھا، نہ، آپ کے دیکھنے اور مجتہد کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مجتہد سمجھ لیتا ہے یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قوی ہے۔ روات میں کیا ہے؟ دو احادیث آپس میں متضاد ہے، جب آپس میں متضاد آ جائیں تو ترجیح کس حدیث کو دیکھنی ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ مقلد کا کام نہیں ہے، یہ مجتہد کا کام ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں
فرماتے ہیں وَكَانَ احتجاج المعترض بالحدیث كان رأيا في مقابلة النص وترجيع المرجوح على الراجح وقد كان دليل المقلد هو قول من قلده لا غيره وأن الاحتجاج هو منصب الاجتهاد. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی رائے کو نص کے مقابل میں جانیں، آپ کہیں گے کہ بھئی نص میں نے یہ دیکھا اور امام نے تو تذکرہ اور لفظ یہ استعمال کیا ہوا ہے، یہ تو امام کے قول کے مقابل میں ہے، امام کے قول کے مخالف ہے، حدیث میں یہ ہے اور امام کا قول یہ ہے، تو اسی لیے میں حدیث کو لے رہا ہوں. فرماتے یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ جو قول مجتہد کا ہے، مجتہد بڑے خور و خوض کے بعد اس حدیث کو منتخب کر لیتا ہے. جو حدیث صحیح ہو، جو حدیث ایسا ہو کہ جس میں سے عمل کیا جاتا ہے، وہ حدیث ناسخ و منسوخ نہ ہو، وہ حدیث ایسا ہو کہ جس میں سے کوئی چون و چرا کا لفظ نہ ہو، وگرنہ تو سارے عبادات خلط ملط ہو جائیں گے. آپ ایک رکعت میں رفع الیدین کرتے جائیں گے، دوسرے میں نہیں کرتے جائیں گے. رفع الیدین بھی حدیث میں ثابت ہے. آپ ایک رکعت میں ہاتھ سینے پر باندھے رکھو گے، دوسرے میں آپ کھلے چھوڑو گے، تیسرے میں آپ ناف کے نیچے باندھو گے، کیونکہ تینوں قسم حدیث جو ہے وہ احادیث طیبہ میں موجود ہے. تو اسی لیے مقلد جو ہے وہ ڈائریکٹ احادیث سے استنباط نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں جتنی بھی لوگ بگڑ رہے ہیں نا، تو ان کا سبب یہی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے تصور کرتے ہیں کہ میں شیخ الحدیث ہوں، میں حدیث سے استنباط کرتا ہوں. ان کے بگڑنے اور اس کی لغزش کا ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اماموں اور اپنے مجتہدوں سے بڑھ کر عالم تصور کرتے ہیں، اور وہ خود احادیث سے استنباط کرنا چاہتے ہیں. جب وہ استنباط کرتے ہیں تو پھر ان کی حالت بھی ایسے گڑبڑ ہو جاتی ہے. آگے دیکھیں حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی کا قول سماعت فرمائے. وَمِن شَانِ الْمُقَلِّدِ أَلَّا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ إِمَامِهِ. مقلد کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی امام کے قول سے نہیں نکلیں گے، اور مقلد پر واجب ہے کہ وہ اپنی مجتہد کے قول پر اعتراض نہ کریں اور اس پر جزماً یقین رکھیں کہ وہ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا امام جو ہے جس کی میں تقلید کرتا ہوں، وہ میرا امام جو ہے وہ اللہ کی فضل و کرم سے وہ ہدایت پر ہے، اور وہ جو مجھے فرما رہے ہوتے ہیں وہ حق ہی فرما رہا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ احادیث سے استنباط کر لیں. ظاہری طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کی اسکول، کالج، یونیورسٹیز جتنی بھی ہے، ان ساری کے سلیبس کتابوں میں درج ہے کہ نہیں ہے نا درج ساری کتابوں میں. تو آپ کیوں اسکول جاتے ہو، کیوں کالج جاتے ہو، روز صبح جاتے ہو، شام کو واپس آتے ہو، استاد سے پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، وہی سلیبس اٹھاؤ، وہی سلیبس کو پڑھتے رہو، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہو اور پھر بعد میں ایگزام دیتے رہو. کیا ضرورت ہے تجھے اسکول اور کالج، یونیورسٹی جانے کا؟ ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ جو چیز تیری ٹیچر کو، تمہاری استاد کو معلوم ہے، کتاب میں بھلے وہ لکھا ہے لیکن آپ کے استاد کو معلوم ہے پریکٹیکل کر کے کہ یہ چیز اس مسئلے میں کیا ہم نے اختیار کرنا ہے اور معتبر کیا ہے، تو آپ جاتے ہیں اپنے استاد سے، وہ یونیورسٹیوں اور کالج اور اسکول میں آپ ان سے پڑھتے ہو. وگرنہ سلیبس تو سارے کا سارا موجود ہے. آپ کو جانے کے آج کل تو بڑی آسانی ہوئی ہے، آپ کسی بھی یونیورسٹی کے سلیبس کو اٹھائیں، آپ نیٹ پہ اس کے ڈالیں، آپ کو سلیبس سارے کا سارا ملتا جائے گا. تو پڑھیں نا وہاں سے. اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت کیوں آئی آپ کو؟ اسی لیے ضرورت آئی کہ آپ کا استاد جو وہاں پر پڑھانے والا ہے، آپ کو میتھس پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میتھس کے کون سے جزیہ اور کون سا ہم نے ثابت کرنا ہے اور کون سا ہم نے رد کرنا ہوتا ہے. آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو، آپ کی دوسرے تمام علوم کے بارے میں آپ کا استاد ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے علوم شرعیہ، علوم نقلیہ اور عقلیہ میں ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ میرا امام، میرا مجتہد، میرا رہبر اور رہنما جو ہے وہ مجھ سے علم میں زیادہ ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے ہم نے دلیل دینی ہے. امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں لکھا ہے. میزان الکبریٰ آپ نے صفحہ نمبر 62 جلد نمبر 1 آپ اس میں لکھتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُقَلِّدٍ أَلَّا يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ مُجْتَہِدٍ. ہر ایک مقلد پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنی مجتہد کے قول پر اعتراض نہیں کریں گے. جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس امام کی وہ تقلید کر رہے ہیں، تو مجتہد کے قول کو وہ رد نہیں کریں گے.
اور اسی طرح آپ لکھیں وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَى هَدْيٍ مِّن رَبِّهِ فِي ذَلِكَ. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کا یہ یقین لازمی ہونا چاہیے کہ میرے امام نے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ چاروں امام جو ہے ان کے تو بہت سارے مسائل آپس میں مختلف ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنی امام کے قول پر یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، تو ہم پھر ساروں کو کیسے فالو نہیں کریں؟ ہم ساروں کو فالو کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق اگر آپ کی مسلک کے خلاف نہیں ہو رہا تو آپ چاروں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کے آپ تکبیر تحریمہ اور دوسرے تمام تکبیروں میں جو ہے وہ آپ رفع الیدین فرماتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، حنفی نہیں کرتے. تو ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق ہاتھ کو نہیں باندھتے، ہاتھ کھلا چھوڑ دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق ہاتھ کو سینے پہ باندھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ناف سے نیچے باندھتے ہیں. تو اس پر ایک توفیق آ سکتی ہے. حضرات مشائخ فرماتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے تو آپ کے یہ دونوں بازو جو ہے یہ لٹکے ہوئے ہوں گے. تو یہ دلیل ہے اس مسلک پر کہ جو حضرت امام احمد بن حنبل ہے کہ وہ کلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس پر عمل آیا. اور جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے ناف کے نیچے تو آپ کے ہاتھوں کی جو کھونیاں ہیں وہ آپ کے سینے کے برابر آ جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے اس قول پر بھی عمل آیا جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور آلریڈی آپ نے ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک پر بھی یہ عمل آ گیا. لیکن اگر آپ سینے پہ باندھتے ہیں تو آپ دو اماموں کے قول پر تو عمل کریں گے، تیسری امام کا قول جو ہے وہ ضائع ہوگا. اور اگر آپ کھلے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی دو اماموں کے قول پر عمل ہوگا، تیسری امام کے قول پر عمل نہیں ہوگا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہاں وہ مسئلہ جس میں سے چاروں اماموں کی مسائل کو اجتماعی طور پر کرنے سے آپ کی مسلک کی عمل میں کوئی فرق نہیں آتا تو آپ چاروں کی اجتماع کر سکتے ہیں. آگے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مزید لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَاعْتِقَادُكَ يَا أَخِي الصِّحَّةَ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ وَاجِبٌ عَلَيْكَ. اے میرے بھائی، ہدایت کی اماموں کے کلام کی صحت پر یقین رکھنا تم پر واجب ہے، یعنی تقلید تم پر واجب ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حدیث میں میں نے یہ پڑھا، حدیث میں میں نے یہ دیکھا، حدیث میں آپ احادیث پڑھیں، آپ احادیث سنیں، آپ احادیث سمجھیں، لیکن اس پڑھنے اور سمجھنے میں اپنے امام کے قول کو فالو کریں کہ میرے امام نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ میں نے اماموں کی تقلید نہیں کرنی، امام کے قول کو قابل قبول نہیں رکھنا، تو میں نے حدیث کی جتنے اقسام بیان کی ہے یہ آپ کہاں سے لیں گے؟ بڑے سے بڑے آج کل امام اور مذہب کو نہ ماننے والے لوگ بھی جو ہے، مسلک کو نہ ماننے والے لوگ بھی جو ہے وہ بھی احادیث جب روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ارے بھائی تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہتے ہیں فلان نے کہا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی تم نے تقلید کر لی نا فلان کے قول کو. آپ مجھے بتائیں کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے حضور نے کہ یہ حدیث میری ضعیف ہے؟ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا ہوا کہ میری حدیث ضعیف ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا یہ میرا حدیث قوی ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا حدیث میں؟ نہیں فرمایا. اچھا یہ حدیث حسن، صحیح، ضعیف، قوی اور یہ دوسرے احادیث کے اقسام کو ہم کہاں سے لیتے؟ ہم نے کہا فلان نے کہا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر آپ نے کہا کہ فلان نے کہا ہوا ہے پھر بھی آپ نے کسی کی تقلید کر لی نا، تو یہ شخصی تقلید ہے. چلو اس کو چھوڑ دیں. آپ بڑی کثرت کے ساتھ ایک روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کی ہے. امام بخاری اللہ کے نبی ہے؟ نہیں ہے نا نبی اللہ کے. تو پھر آپ نے ان سے جب روایت کی تو انہیں اپنا امام مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ آپ نے اسے پھر بھی اپنا امام مان لیا، اپنا استاد مان لیا اسے، تو پھر بھی آپ نے تقلید کی. رواہ المسلم، امام مسلم کا جو روایت آپ نقل کرتے ہیں تو آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے کون سی حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ آپ امام مسلم سے میری روایت لے لیں؟ آپ نے پھر بھی کسی غیر سے روایت لیا اور اسے اپنا امام تصور کیا. دلیل بھی آپ اسی کا دے رہے ہیں. تو اسی لیے مقلد جو ہے وہ حدیث سے ڈائریکٹ استنباط نہیں کر سکتا، وہ کسی امام کے قول سے ہی استنباط کریں گے. صاحب تفسیرات احمدی نے اس بارے میں لکھا ہوا ہے وَلَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَن يَتَنَازَعَ الْمُجْتَهِدَ فِي حُكْمِهِ.
فرماتے ہیں مقلد کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مجتہد کے قول میں جھگڑا کر لے، وہ کہے یار امام صاحب نے تو یہ فرمایا ہوا ہے اور حدیث میں تو یہ ہے، امام صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ تشہد میں انگلی نہ اٹھائیں اور حدیث میں تو موجود ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائیں۔ یہ منازعہ اور لڑائی جھگڑا اپنی امام کے ساتھ مجتہد کے کام نہیں ہے، بلکہ امام جانے، ان کا کام جانے کہ اس نے کون سی حدیث سے کیا استنباط کیا، اور کوئی بھی کسی امام کا ایسا قول موجود ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے حدیث سے استنباط نہیں کیا ہو، جس نے قرآن سے استنباط نہیں کیا ہو، جس نے اجماع امت سے استنباط نہیں کی ہو، یا جس نے قیاس سے استنباط نہیں ہو۔ اور قیاس بھی ادلہ اربعہ میں سے ایک جز ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو ثابت کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں یہ شوگر، ڈائیابیٹکس، یہ ہارٹ پیشنٹ، یہ ہمارے بلڈ پریشر، یہ ہماری دوسری بیماریاں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی شکل میں موجود تھیں؟ نہیں موجود تھیں، لیکن آج کل یہ اس شکل میں موجود ہے اور ہم اسی شکل کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، پھر بھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ چلو یہ بھی آپ بات کر لیں، آپ کہیں گے یہ تو ظاہری بیماریاں ہیں۔ نماز کے دوران جس مصلی پر آپ کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مصلی تھا کہ جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے؟ ایسا مصلی حضور کے بارگاہ میں نہیں تھا۔ جو قالینیں آپ نے مسجد میں بچھائے ہوئے ہیں، جو لاؤڈ سپیکر پہ اذان دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ توقیت وقت کے لیے گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ ختم بخاری دے رہے ہیں، آپ اجتماع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان ساروں کا ثبوت حضور کے دور میں کہیں سے ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ ہمارے زمانے کے لوگ اسے قیاس سے ثابت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جسے ہم قیاس سے ثابت کرتے ہیں، اور قیاس جو ہے یہ چار جو دلائل ہے جو قرآن و سنت سے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل قیاس بھی ہے۔ قرآن عظیم الشان، پھر اس کے بعد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی احادیث طیبہ، پھر اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد پھر قیاس ہے۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، تراویح کو ہم کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ جو ہیئت اجتماعی پر ہماری جو تراویح ہے، اس تراویح کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے اجتہاد فرمائی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، فلہذا آج بھی تراویح پڑھی جاتی۔ اگر آپ کہیں کہ 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، جس کو آپ فالو کرتے ہیں نا، سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، وہاں بھی تو 20 پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بھی 20 پڑھائی جاتی ہے حرمین شریفین میں۔ تو اس لیے مجتہد کے قول میں احتجاج کرنا، ان کے مقابلے میں دلیل دینا کہ میں نے حدیث میں یہ پڑھی ہے، حدیث میں ایسا موجود ہے، اسی لیے وہ قول جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 209 آپ مبارک نے یہ تذکرہ فرمایا ہوا۔ تو میری ساری تمہید کا خلاصہ یہ تھا کہ اب جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ یقیناً اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ تو حدیث سے ثابت ہے اور آپ کے امام کہہ رہا ہے کہ اس کو مت کرنا، اشارہ بالصبابہ ثابت ہے حدیث سے، اور آپ اشارہ بالصبابہ، آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ اشارہ مت کر لیا کرے تشہد میں، تو یہ تو صریح حدیث کے خلاف ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ تمہید اسی لیے عرض کی کہ ہم اور آپ مقلد ہیں، اور مقلد کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امام کے قول کو لیں گے، اور امام صاحب ایسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کوئی دلیل دی ہوگی اس کی منع کرنے کی یا نہ کرنے کی، کوئی دلیل دی ہوگی اور بغیر دلیل کے اس نے کوئی بات کی ہوگی، وہ دلیل بھی آپ کو ارشاد فرماتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ان کے دلائل کو سنتے ہیں، پہلے مکتوب شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے دلائل کو سنتے ہیں۔ مکتوب نمبر 312، جلد نمبر اول، حصہ پنجم۔ یہ مکتوب شریف میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی کی جانب صادر فرمایا گیا ہے، اور اس مکتوب میں حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی دو اہم مسئلوں کی طرف توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ زمین جسے ہم روضہ مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ زمین افضل ہے یا وہ زمین کی فضیلت زیادہ ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں؟ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اشارہ بالصبابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اشارہ بالصبابہ، انگلی سے تشہد کے دوران اشارہ کرنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔
یہ جو مکتوب شریف میں آپ جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں گے، اس سے پہلے آپ ضرور اس سے پہلے جو ہمارے کلپس ہے اسے آپ ضرور سماعت فرمائیں کہ یہ جو روایات یہاں پر نقل کی جاتی ہے اور احادیث طیبہ آپس میں ایک دوسرے کی بظاہر ضد لگتے ہیں۔ ایک بندے کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ سوچ آ سکتا ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے ان کا کہ احادیث طیبہ میں تو اشارہ بالسبابہ کا کثرت سے ذکر آیا ہے، اشارہ انگلی اٹھانے کا مسئلہ شریعت مطہرہ میں احادیث پاک میں بہت کثرت کے ساتھ ہے، جبکہ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر فقہ کی اصول اور فقہ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور اس اشارے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو دونوں میں تضاد آ گیا، ایک طرف حدیث شریف، دوسری طرف فقہاء کی اقوال، تو ہم دونوں میں سے کس کو لیں؟ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ زیادہ تحفظ اور زیادہ سوال جواب کرتے ہیں تو ان کا رجحان اور میلان یہ ہوگا کہ ہم حدیث طیبہ سے کیوں نہ استنباط لیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس مکتوب شریف سے پہلے ہمارے پہلے کلپس آپ ضرور سماعت فرمائیں، انہیں دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اشارہ بالسبابہ کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں بہت زیادہ احادیث اس بارے میں وارد ہو چکی ہے کہ اس میں سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جواز ہے کہ اشارہ بالسبابہ کر لیں، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ کتابوں میں یہ بحث چھیڑا ہوا ہے، اور کئی ایسے فقہ حنفی کے بھی لوگ ہیں کہ جو اشارہ بالسبابہ کی جواز کے قائل ہیں۔ مثلا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی، حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی ان کا تذکرہ بطور خاص اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں، اور آپ علیحدہ طور سے وہ قوت جو اجتہاد کی قوت ہے، وہ قوت بھی آپ کے پاس ہے، یعنی آپ اجتہاد کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ تو امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہے اور آپ انہی کو زیادہ مسائل میں فالو کرتے ہیں، لیکن اس مسئلہ جو اشارہ بالسبابہ ہے اس میں آپ کا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیرو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بالسبابہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، وَنَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ النَّبِيُّ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم بھی وہی کام کریں گے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ھذا قولی وقول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں یہ میرا بھی قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امام محمد ابن شیبانی نے جب روایت ذکر کی اور یہ انہوں نے روایت فرمائی کہ یہ میرا بھی مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی مسلک ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی اشارہ بالسبابہ ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی امام محمد ابن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی کے اس قول کی آپ دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول آپ کا از روایات نوادر اس نہ روایات اصول، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے دو طرح کی روایات منقول ہیں، ایک روایت کو کہتے ہیں نوادر یعنی شاذ اور نادر روایتیں، اور ایک آپ کی روایت ہے اصول کی جو آپ نے اپنی کتاب مبسوط میں ذکر فرمائی ہے۔ تو ہر وہ قول جو آپ کی کتاب المبسوط میں ذکر ہے وہ اصول کی روایات ہے، اور آپ کی کتاب المبسوط کے علاوہ جو بھی آپ نے قول فرمایا ہوا وہ نوادر سے ہے، فلہذا جو اقوال آپ کے نوادر کے ہیں اسے اعتبار نہیں دیا جا سکتا، ان کی روایات اصول کی اعتبار دیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ قول آپ کے نوادر اقوال میں سے ہیں، اسی لیے اس قول کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی مسلک تھا کہ آپ بھی اشارہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بعد والی کتابوں سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مسلک تھا یا نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں فی الفتاوی الغرائب فی المحیط، محیط جو سرخسی کی کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے هل یشیر باصبعہ السبابہ من یدہ الیمنی، کیا اشارہ کیا جا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے اشارہ بالسبابہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے دوران اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ لم یذکر محمد هذه المسألة فی الاصل،
ہم اشارہ اسی لیے نہیں کرتے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول کو اپنی کتاب اصول میں، روایات اصول میں ذکر نہیں کیا، جو آپ کا کتاب ہے مبسوط، اس میں ذکر نہیں کیا ہے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِمْ، اس مسئلے میں مشائخ اختلاف رکھتے ہیں، ہمارے اکابرین مجتہدین اشارہ بالسبابہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ منہم من قال لا یشیرو، کچھ ایسے احناف کی، حنفیہ کی بزرگ ائمہ مجتہدین علماء ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے۔ ومنہم من قال یشیر، اور کچھ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اشارہ کیا جائے۔ وذکر محمد فی غیر روایت الاصول، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے نوادر میں سے ایک روایت نقل کی ہے، اصول میں سے نہیں۔ روایت یہ نقل کی ہے کہ حدیثاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یشیر، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے ہوتے۔ یہ تو حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، احادیث تو موجود ہے۔ پھر آپ کہتے تھے کہ ثم قال، پھر آپ کہتے ہوتے تھے کہ ھذا قولی وقول ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ میرا بھی قول ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی قول ہے، یعنی میں بھی اشارہ کرتا ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہوئی۔ وقد قیل انہ سنت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ بالسبابہ، انگلی اٹھانے کے مسئلے میں یہ انگلی اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے۔ وقیل مستحب، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ مستحب کی معنی ما احبہ السلف، جو ہمارے گزرے ہوئے علماء اور مشائخ اور نیک لوگوں نے اسے اچھا جانا ہوگا، وہ مستحب ہے۔ ثم قال، پھر فتاوی غراب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ھذا ما ذکروا، یہ تو میں نے جو آپ کو ان لوگوں کے بیانات تھے وہ میں نے ذکر کیے۔ والصحیح، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان الاشارۃ حرام، فتاوی الغرائب والی کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا تو حرام ہے، سنت یا مستحب تو الگ بات ہے، لیکن فتاوی غرائب والے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل حرام ہے۔ وفی السراجیہ، سراجیہ ہماری اصول کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے۔ سراجیہ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُشِيرَ بِالسَّبَابَةِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْمُخْتَارُ۔ سراجیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ نماز میں کوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو اٹھائیں، یہ مکروہ ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، یہی قول فقہا کا مختار قول ہے، اسی کو فقہا نے بہتر جانا ہوا ہے اور اسی کو فقہا نے قابل قبول ٹھہرایا ہوا ہے۔ وفی الکبریٰ، کتاب ہے کبریٰ، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر ہی فتویٰ ہے کہ انگلی اٹھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لأن مبنى الصلاة على السکون والوقار، اسی لیے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار سے ہے۔ نماز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہلو جلو اس میں سے مختلف حرکات جو غیر نماز کے ہیں وہ آپ اس میں ادا کر لو، سکون اور وقار کا نام ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ سکون اور وقار ختم ہو جاتا ہے، فلہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اسے نہ کیا جائے۔ وفی الغیاثیہ من الفتاویٰ، فتاوی غیاثیہ میں لکھا گیا ہے ولا یشیر بالسبابۃ عند التشہد هو المختار وعلیہ الفتویٰ۔ غیاثیہ میں لکھا گیا ہے کہ فتاوی میں یہ بات ہے کہ اشارہ نہ کی جائے سبابے کے ساتھ، انگلی نہ اٹھائے جائے عند التشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت، هو المختار، یہی قول اختیار والی قول ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی لیے انگلی نہ اٹھائی جائے۔ وفی جامع الرموز، جامع الرموز میں ذکر ہے لا یشیر ولا یعقد وهو ظاہر اصول اصحابنا کما فی الزاہدی وعلیہ الفتویٰ کما فی المضمرات والولجی والخلاصہ وغیرہما۔ جامع الرموز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یشیر، اشارہ نہ کی جائے، ولا یعقد، عقد بھی نہ کی جائے۔ ایک حدیث آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث میں یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تو وہ عقد کرتے ہوتے تھے، یعنی عقد انگلی کو آپس میں ملاتے پھر اس کے بعد ایک ہو گئے، تو عقد بھی نہ کرے اور اشارہ بھی نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قول جو ہے وہ زاہدی نے ذکر کیا ہوا ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، کما فی المضمرات،
کتاب ہے مدمرات، والولجی فتاوی والولجی اور خلاصہ اور غیر کتابوں میں عن اصحابنا، یہ ہمارے مشائخ کا تذکرہ ہے۔ ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں، وعن اصحابنا انہ سنت، کچھ فقہ حنفی کے علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بالسبابہ سنت ہے، اور کچھ لکھتے ہیں وفی خزانۃ الروایات من التتارخانیہ ثم اذا اخذ في التشہد وانتہى الى قوله لا الہ الا اللہ هل يشیر باصبعه السبابہ للید الیمنى لم یذکر محمد رحمہ اللہ فی الاصل۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتاوی تاتارخانیہ بہت مشہور فتاوی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ تشہد میں بیٹھ جائے اور لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے تو کیا وہ اپنی انگلی اٹھائیں، اشارہ کریں یا نہ کریں دائیں ہاتھ سے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول کو اپنی روایتی اصول میں ذکر نہیں فرمایا۔ جب روایتی اصول میں ذکر نہیں فرمایا تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو روایت نوادر سے لے کے اور اشارہ کر دیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں وقد اختلف المشائخ فیہ، مشائخ اس اشارہ بالسبابہ، اس انگلی اٹھانے کے مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ منہم من قال لا یشیر، کچھ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اشارہ نہ کی جائے، اور کچھ کا یہ فتویٰ ہے کہ کیا جائے۔ وفی الکبریٰ وعلیہ الفتویٰ، اور کبریٰ میں فتاوی کبریٰ میں یہ ذکر ہے کہ علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے کہ اشارہ نہ کی جائے۔ ومنہم من قال یشیر، کچھ فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اشارہ کی جائے۔ ومن الغیاثیہ، اور فتاوی غیاثیہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ لا یشیر بالسبابۃ عند التشہد هو المختار۔ آپ لکھتے ہیں فتاوی غیاثیہ کہ اشارہ نہ کی جائے اور یہی مختار قول ہے، یہ فقہا کا اختیار شدہ عمل ہے، فقہا اس پر متفق ہے کہ اشارہ نہ کی جائے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہرگاہ در روایات معتبرہ حرمت اشارت واقع شدہ باشد ور بکراہیت اشارت فتوا دادا باشند و از اشارت واقد نہیں کنند و آن را ظاہر اصول اصحاب گویند ما مقلدان را نمی رسند کہ بمقتضای احادیث عمل نبودہ جرأت تر اشارہ نمائیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں دیکھو آپ نے فتاوی کا قول سنا، کتنی فتاووں کا قول میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اب اس فتاووں کے بحکم پر کچھ فتاووں میں حرمت کا لفظ ذکر آیا، کچھ میں کراہیت کا ذکر آیا، کچھ میں یہ ذکر آیا کہ اشارہ نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو مقلد حضرات ہیں، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھیں کہ احادیث طیبہ میں کوئی لفظ ذکر آیا ہے کہ اشارہ بالسبابہ کی جائے، ہم اپنی امام کے قول کو چھوڑ کے حدیث سے استنباط کر لے، یہ مقلد کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مقلد کو اپنے امام کا قول لینا ہوگا تب جا کے، کیونکہ میرا امام جس کے میں تقلید کرتا ہوں، جس کے آپ تقلید کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ عالم۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہوگا کہ آپ اشارہ بالسبابہ کر لیں تو وہ بفتاوی چندین علماء مجتہدین مرتکب امر محرم و مکروہ و منہی کر دیں۔ فرماتے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کچھ علماء میں کہیں کہ بھئی اشارہ بالسبابہ جو ہے وہ حدیث میں ہے، میری امام نے کیا وہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ میری امام کو ان حدیثوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا؟ جس کی میں تقلید کرتا ہوں اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث موجود ہے؟ ان کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی منع فرمایا ہوا ہے تو کسی وجہ سے منع فرمایا ہوگا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ احادیث جو روایت کرتے ہیں، ان کا احادیث کے مقابلے میں کوئی اور احادیث بھی ہے جو منع کی ہے، جو نماز کی سکون اور وقار کی ہے، جو نماز کی تضرع اور عاجزی کی ہے، جس کے بارے میں نماز میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تمام اعضاء کو رخ بقبلہ رکھیں۔ ان احادیث کو ہم لیتے ہیں، اور پھر یہ حدیث جو اشارہ بالسبابہ ہے، اس کے مقابلے میں جب دو احادیث کا آپس میں تعارض آ جائے تو پھر میری امام کو پتہ ہے کہ کون سی حدیث کو لیا جائے گا اور کون سی حدیث کو ناسخ جانا جائے گا، کون سی حدیث کو منسوخ جانا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مرتکب ان امر از حنفیہ از دو حال خالی نیستن، یا آن کہ این علماء مجتہدین را علم احادیث معروفہ جواز اشارت اثبات نہ میں نماید، یا آن کہ عالم ان احادیث میں داند اما عمل بمقتضای ان احادیث در حق ان بزرگواران تجویز نہ میں کند و میں انگارد کہ انہا بمقتضای آرائی خود برخلاف احادیث حکم بر حرمت و کراہیت کردہ اند۔ آپ فرماتے ہیں
دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہوا ہے اور میرے امام نے حدیث کے خلاف عمل دیا ہوا ہے، تو ان کا حال دو حالوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو یہ ہوگا کہ وہ یہ جان رہا ہوگا کہ میری امام کو ان حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. تجھے 2015 میں 2016 17 19 میں تجھے پتہ ہے، لیکن آپ کے امام جو عہد نبوت کے قریب تھے، جو زمانے بہترین میں ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ ہوگا. اور فرماتے دوسرا اگر کوئی کہے کہ بھئی میرا امام اس نے کیا یہ حدیث نہیں دیکھی اشارہ بالصوابہ کی، یہ حدیث انہیں نہیں دیکھی، تو آپ کا یقین اور گمان یہ ہوگا کہ میرے امام نے ان احادیث کو دیکھی ہے لیکن وہ قصداً اس احادیث کو ترک کرتے ہیں. العیاذ باللہ، ایسا بھی نہیں ہے. میری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان کو اللہ رب العزت نے ایسا عمل عطا فرمایا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی حدیث طیبہ کے برخلاف عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے کبھی سرزد ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے امام نے کیا یہ حدیث نہیں دیکھے، انہوں نے یہ حدیث بھی دیکھے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہوگا کہ میرے امام نے احادیث دیکھ کے جان بوجھ کے وہ اشارہ بالصوابہ نہیں کرتے، تو العیاذ باللہ یہ بھی غلط بات ہے. وَإِنْ ہر دو شک فاسد است تجویز نہ کند آن رہا مگر سفیہ یا معاند. اور یہ دونوں اعتراضات جو آپ کے اپنی امام پر ہے، یا تو یہ کہ ان کو یہ حدیث پہنچی نہیں ہے، یا یہ کہ حدیث پہنچی ہے لیکن اس نے قصداً اس کو ترک کی ہے، فرماتے ہیں یہ دو شق جو ہے یہ فاسد ہے، اور اس شق کو کوئی اور جو ہے وہ نہیں کر سکتا مگر کوئی نادان یا امام ابو حنیفہ یا ائمہ اربعہ سے دشمن، جن کو آپ مبارکین سے دشمنی ہوتی ہے وہی پھر ایسا قول کر سکتے ہیں. وہ آنچہ ترغیب الصلاۃ گفتان کہ انگشت شہادت برداشتن در تشہد سنت علماء متقدم است، اما علماء متاخر نہیں کردند از آن کی چون رافضیان در دین غلو کردند سنیان تر کردند از برای نفی تہمت سنی بر رافضی مخالف روایت کتب معتبرہ است. آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ترغیب الصلاۃ ایک کتاب ہے، ترغیب الصلاۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انگلی اٹھانا علماء سلف ساروں کا فتویٰ اسی پر ہے، اور علماء سلف سارے اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، لیکن ماتاخر علماء نے اسی لیے انگلی نہ اٹھائی یا انگلی اٹھانے سے منع کیا کیونکہ رافضی شیعہ لوگ اس میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے، بہت زیادہ اس اشارے کو کیا کرتے ہوتے تھے. تو سنی علماء نے یہ جانا کہ چونکہ موافقت رافضیوں کے ساتھ نہ ہو جائے تو انہوں نے بھی اس اشارے کو ترک کیا. آپ فرماتے یہ بات بذات خود ہی غلط ہے. فرماتے یہ اصول کی روایت نہیں ہے. ارے بھائی تو شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز چھوڑ دیں، شیعہ بھی تو کلمہ پڑھیں گے، ہم بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، شیعہ حج کو جائیں گے، ہم بھی حج کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے کچھ احادیث کو استنباط کر کے اس اشارہ بالصوابہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہرگاہ بعد ذکر سنتیت و استحباب اشارت گویند، اگر کوئی بندہ جو کتابوں میں تلاش کرتا پھرے، تو کتابوں میں ہمارے فتاویٰ اور ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ حرام ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ مکروہ ہے، کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے. اگر کسی نے کہا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے تو سنت کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ھذا ما ذکروا، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، نہیں یہ سنت. والصحیح ان الاشارۃ حرام، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ حرام ہے. میں نے پہلے کتاب کا نام بتایا آپ کو کہ انہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے حرام ہے. معلوم بے شود کہ ادلہ سنتیت و استحباب اشارت نزد ان بزرگواران بصحت نہ پیوستہ است. آپ فرماتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دلیل جو آپ احادیث طیبہ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے اشارہ بالصوابہ، یا جو جس احادیث سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، فرماتے ہیں ہمارے فقہاء کے نزد وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان کی صحت کوئی نہیں ہے، بلکہ خلاف آن بصحت رسیدہ، بلکہ ان کی مخالف، یعنی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، ان کی مخالف کے ایسے احادیث انہوں نے کوٹ کی ہوئے ہے کہ یہ احادیث ذکر کی جاتی ہے کہ یہ مکروہ ہے. سنتیت تو چھوڑیں بلکہ کراہیت کا مسئلہ ہوگا. اچھا کوئی یہ بتائیں
کہ بھئی امام صاحب نے تو وہ حدیث ذکر ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جس حدیث کو انہوں نے لکھا ہوگا کہ یہ حدیث ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے یہ فعل کرنا. تو آپ مبارک فرماتے اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ مارا علم بآن دلیل نیست و این معنی مستلزم قدح اکابر نیست. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ان دلیلوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ جن دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اشارہ بالسبابہ منع ہے، اگر مجھے ان دلیلوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو فرماتے ہیں یہ میرے اماموں پر اعتراض نہیں ہے. ہم نہیں کر سکتے امام پر اعتراض، اسی لیے نہیں کر سکتے کہ مجھے نہیں معلوم، میرے امام کو تو معلوم ہے نا، میرے امام کو وہ معلوم ہے تبھی میرے امام نے اس کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے. اور ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ روایات بھی ذکر کی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اسے مکروہ سمجھتے ہیں. ادلہ مجتہدین را اوہن از بیت عنکبوت گفتن بسیار جرأت نمودن است و علم خود را بر علم ان اکابر ترجیح دادن و ظاہر اصول اصحاب حنفیہ را باطل ساختن و روایات معتبرہ مفتہ بہارا برہم زدن و شواذ گفتن. فرماتے ہیں یہ تو تم بڑے جرأت کر رہے ہو، بہت جرأت ہے تیری کہ آپ اپنے امام اپنے مجتہد کی دلیلوں کو آپ بہت ہلکے تصور کرتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یہ تو بہت ہی ہلکے دلائل ہے اور آپ اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر بہتر تصور کرتے ہو. آپ کہتے ہو کہ مجھے زیادہ علم ہے، میں نے تو حدیث میں دیکھا ہے. کیا وہ حدیث آپ کی امام نے نہیں دیکھا؟ آپ کا تو دعویٰ پھر یہ ہوا کہ میرا علم میری امام سے بہت بہتر ہے، اور جو اصول احناف ہے، جو حنفیہ کے اصول ہے اسے باطل کرنا، اور وہ روایات جو معتبرہ روایات ہے جس پر ہمارے اکابرین نے فتویٰ دیا ہوا ہے وہ سب کو ملیامیٹ کر دینا. آپ فرماتے یہ تو آپ کی بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑا جرأت ہے جو آپ ان مبارکین پر کرتے ہیں. احادیث را ان اکابر بواسطہ قرب عہد و وفور علم و حصول ورع و تقوی از ما دور افتادگان بہتر میں دانستند. فرماتے ہیں ہم اور آپ کیا احادیث کو جانیں گے؟ احادیث جاننا تو ان لوگوں کا کام تھا. کیوں؟ ان کا جو عہد ہے، ان کا جو زمانہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے. آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، آج سے 1200 سال پہلے گزرے ہیں. ان کا زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے زمانے کے قریب تھا. ایک وفور علم، ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا. ہمارے پاس تو کیا ٹیکنالوجی کا علم ہوگا، ان کے پاس تو قرآن و حدیث کا علم تھا، انہیں معلوم تھا. ان کے پاس پرہیزگاری اور تقوی تھا. میرے پاس پرہیزگاری اور تقوی ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو آپ پھر اپنی صحت اور اپنی وزن اور اپنی روایات کے اصول کو ان کی روایات کے اصول سے کیسے بہتر جان سکتے ہو؟ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ایسا ہو البتہ وجہ موجہ داشتہ باشند در ترک عمل بمقتضاء ان احادیث. آپ فقہائے کرام جو احادیث آپ کوٹ کرتے ہیں وہ فقہائے کرام اگر ان احادیث کے برخلاف عمل کرتے ہیں، یعنی آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اشارہ بالسبابہ تو اس حدیث سے ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اشارہ نہیں کرتے، ہم اشارے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ضرور دلیل ہوگی تمہارے اس حدیث کے مقابلے میں. وما قاصر فہمان ان قدر میں فہمیں کہ روات احادیث در کیفیت اشارہ و عقد اختلاف بسیار دارند. آپ فرماتے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں آپ کو ایک دلیل سے ثابت کر دوں گا کہ ان مبارکین نے جو دلائل پیش کی ہے نا، ان دلائل کی وجہ یہ ہے، وہ مبارکین یہ اشارہ بالسبابہ اسی لیے منع فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جو احادیث طیبہ اس اشارہ بالسبابہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہے، اور یا عقد انگلیاں اکٹھے کرنے کے بارے میں جو احادیث نقل کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور اختلاف کیا ہے؟ اضطراب در نفس اشارت پیدا کردہ است. مضطرب ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے اشارے کا کہ اشارہ کیسے کیا جاتا تھا. جو میرے سامعین ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کتنے احادیث پڑھی ہوں گی اشارہ بالسبابہ کے بارے میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اشارہ کیسے فرمایا کرتے ہوتے تھے.
جو احادیث آپ نقل کریں گے ہر حدیث دوسرے حدیث کے مقابلے میں متضاد تمہیں نظر آئے گا۔ ایک حدیث میں آئے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑتے، اپنی انگلیوں کو کھلا چھوڑتے، پھر جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ تک پہنچ جاتے تو اپنے انگلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر اس کے بعد ایک انگلی اٹھایا کرتے ہوتے تھے، اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہ روایت۔ دوسرے روایت کو آپ دیکھیں گے دوسری حدیث میں کہ حضور اشارہ فرمایا کرتے تھے، تو کیسے؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ حضور شروع سے اپنی پوری ہاتھ کو اکٹھا کرتے، ہاتھ کے پنجوں کو، انگلیوں کو اکٹھا فرماتے اور رکھ لیتے، جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ تک پہنچتے تو پھر ایک کی انگلی کو اٹھاتے اور بس۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو اکٹھا کر کے رکھ لیتے، 2 انگلیاں آپ کی کھلی رہتی تھی، اور جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ تک پہنچ جاتے تو پھر اپنی ایک انگلی کو اٹھایا کرتے ہوتے تھے۔ 3 روایت ہو گئی۔ چوتھی ایک اور روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک عقد فرمایا کرتے ہوتے، شروع میں جب بیٹھ جاتے تشہد میں تو یوں اس انگلیوں کو اکٹھا کرتے، یوں رکھ لیتے، اور پھر ایک انگلی ان کا جو کھلا رہتا تھا پھر اس پہ اشارہ فرمایا تھے۔ ایک اور روایت میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سارے انگلیوں کو عقد فرمایا کرتے ہوتے، یوں کر کے اپنے رکھ لیتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک انگلی کو اٹھایا کرتے ہوتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرمایا کرتے تھے تو اپنی انگلی کو اوپر سے نیچے تک ہلاتے رہتے تھے، یوں یوں ہلایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار اپنی انگلی کو دائیں بائیں ہلایا کرتے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی تشہد سے انگلی اٹھایا کرتے تھے، آخری تشہد تک، اینڈ تک، سلام تک اپنی انگلی کو ہلاتے رہتے تھے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ صرف اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر ہی آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھ لیتے، بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کیفیت میں کتنا اضطراب ہے۔ اچھا، آپ مبارک فرماتے ہیں از بعض روایات مفہوم میں شود کہ اشارت بے عقد فرموداند۔ کچھ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اپنے ہاتھ کو عقد اکٹھا کرنے کے بغیر ہی اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت امام مسلم نے اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت فرمائی ہوئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں۔ وآن کے باغ گفتاند بعض روایت کردن کہ عقد پنجاو سی بود و بعض دیگر روایت کردن کہ عقد 20 سی بودا و بعض بقبض خنصر و بنصر و حلقہ ابہام بوسطا اشارت سبابہ کردن۔ اچھا، ایک روایت میں ایسا موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک 23 کی عقد کو لیا کرتے ہوتے تھے، 3 انگلیاں اکٹھے کرتے، یہ ان کا عقد ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 کی اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ عربی میں اگر کسی کو اشارہ کرتے ہیں نا تو 53 کا اشارہ یہ ہوتا ہے، یہ 3 انگلیاں اکٹھے کرتے ہیں اور ان دونوں کو یوں کرتے ہیں تو 53 کا اشارہ بنتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح عقد فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور کچھ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خنصر اور بنصر اور ابہام کو وسطیٰ کے ساتھ اکٹھا کرتے اور اس کے بعد اشارہ بالسبابہ کرتے ہوتے تھے۔ یہ والی اکٹھا کرتے، یہ بھی اکٹھا کرتے، ان دونوں کو جوڑ لیتے آپس میں اور پھر اس انگلی سے آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ وروایتی بمجرد وضع ابہام بر وسطیٰ اشارت میں فرمودان۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابہام کی انگلی کو وسطیٰ پر رکھ کے اشارہ فرمایا کرتے ہوتے، اس انگلی پر اس انگلی کو رکھا کرتے تھے، یوں کر کے رکھا کرتے تھے، پھر آپ اشارہ جو ہے وہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ حضرات مشائخ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام مسلم سے روایت کی، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ یہ ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے اور پھر اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا کرتے ہوتے تھے اور پھر آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ قبض جمیع اصحاب فرمودہ اشارت میں کردن، تمام انگلیاں اکٹھے کرتے پھر آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ از بعض روایت معلوم میں شود کہ اشارت بے تحریک سبابہ بوداست،
کچھ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مبارک جو ہے وہ جب اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے تو آپ اپنے سبابے کو حرکت نہیں دیا کرتے ہوتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ اشارہ جب فرمایا کرتے ہوتے تو حرکت دیا کرتے ہوتے۔ بے حرکت والی روایت کو روایت نقل کیا ہوا ہے ابی داؤد نے، نسائی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، اور جو ہلانے والی روایت ہے وہ تحریک فی روایت ابی داؤد والدارمی، یہ روایت انہوں نے نقل کی ہوئی ہے۔ وہ ایزن در بعض روایت واقع شدہ است کہ اشارت در وقت قراءت تشہد میں فرمودن من غیر تعین، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے ہوتے تھے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر نہیں، بلکہ مطلقی تشہد پر آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور ایک یہ روایت جو ہے بلا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقی قراءت تشہد میں فرمایا کرتے تھے۔ اور کچھ احادیث میں آیا ہے کہ اشارت در وقت تلفظ بکلمہ شہادت بودا است، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے جب کلمہ شہادت پڑھتے ہوتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اشارت کرتے۔ وہ در بعض روایت مقید بوقت دعا ساختہ اندہ، ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد اور درود کے بعد جو دعا پڑھا کرتے ہوتے تھے اس میں اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، یہ تو وہاں پر اشارہ ہے۔ اس روایت کو جو اشارہ ہے اس کو حضرت امام ترمذی نے حضرت عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت دعا اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے وقت اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ اشارے میں کتنی زیادہ اضطراب موجود ہے۔ مجھے بتائیں آپ کون سا عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا اس اشارے کے بارے میں آپ اپنائیں گے؟ اگر آپ نے ایک عمل کو اپنایا تو دوسرا عمل چھوٹ گیا، اگر آپ نے اکٹھا کر کے اشارہ کیا تو جو احادیث آئی ہوئے ہیں کلی رکھنے کے وہ چھوڑ دیا آپ نے، اگر آپ نے اشارہ کرتے وقت اپنی انگلی کو مستقیم رکھا حرکت نہیں کی تو حرکت والی احادیث رہ گئی، اگر آپ نے کھلے ہاتھوں سے کہا تو اکٹھے ہاتھوں والی روایت ختم ہو گئی، اگر آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا تو دوسرے تمام احادیث رہ گئی۔ تو اس لیے ان احادیث میں جو ہے وہ اضطراب ہے۔ وہ چون علماء حنفیہ در اتیان اشارت اضطراب روات دیدن فعل زائد در نماز بخلاف قیاس اثبات نہ نمودا کہ ببنائے صلاۃ بر سکون وقاراس۔ اچھا، اب علماء حنفیہ نے کیا کہا؟ علماء حنفیہ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ احادیث میں تو بہت زیادہ اضطراب ہے، کیفیت میں بہت زیادہ اضطراب ہے، تو انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ نکالا، انہوں نے کہا جس احادیث میں اضطراب ہو آپ اصول احادیث کے علماء سے پوچھیں۔ حنفیہ علماء سے نہیں، اصول احادیث کی، جن کو احادیث کے علم کے بارے میں پتہ ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ جب احادیث کی کیفیت، کسی حدیث کی کیفیت میں، کسی فعل کی کیفیت میں اضطراب آ جائے، مضطرب ہو جائے، معلوم نہ ہو، تو اسے ترک کرنا اولا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دینا اولاد ہے۔ تو پھر اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور امام اور مجتہد احناف نے جب دیکھا کہ اس حدیث میں تو احادیث میں تو بہت اضطراب ہے، کیفیت میں کیسے اشارہ کرنا ہے اس میں بہت اضطراب ہے، تو انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا۔ انہوں نے کہا حضور نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ بنا ہے سکون اور وقار پر، اور ایک اور جزیہ بھی ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ توجیہ اصابع بجانب قبلہ تا ممکن باشد سنت است، آپ اپنے تمام اعضاء کو رخ بقبلہ کر لیں، یہ بھی مسنون ہے، سنت کام ہے۔ تو جب ہم اشارہ کرتے ہیں، ایک تو ہمیں اشارے کی کیفیت کا نہیں معلوم، احادیث میں کتنی کثرت کے ساتھ ان کی کیفیت ذکر کی گئی ہے، تو جب زیادہ کیفیت میں اضطراب ہو تو اس کو چھوڑ دینا بھی افضل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز سکون اور وقار کا نام ہے، جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہمارا سکون اور وقار۔ تیسری حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی انگلیاں رخ بجانب بقبلہ کر لیں، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، جب ہم نے اکٹھا کیا تو رخ بقبلہ سے ہٹ گئی۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے تو یہ فرمایا فلیوجہ من اعضائہ القبلۃ ما استطاع، جتنا بھی ممکن ہو آپ اپنے اعضاء کو رخ بقبلہ کر لیں۔ اب یہ ہوگا
اگر گویند کہ کثرت اختلاف وقت مضطرب سازد کہ توفیق درمیان روایات ممکن نباشد و در ما نحن فیہ توفیق ممکن است زیرا کہ توانت بود کہ جمیع روایات را در اوقات مختلفہ کرده باشند. اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اختلاف اس وقت مضطرب ہو جاتے ہیں، مسئلہ اس وقت اختلاف میں اور مضطرب میں ہو جاتے ہیں کہ جب تمام روایتوں کو اکٹھا کر کے آپ ادا نہ کر سکے ہوں گے، اور یہ ممکن ہے آپ ظہر کی نماز میں ایسے اشارہ کر لو، عشاء کی نماز میں دوسرا اشارہ کر لو، فجر کی نماز میں تیسری قسم کا اشارہ کر لو، اگلی نماز میں آپ اور طرح کا اشارہ کر لو، تو یہ تو دونوں ساری میں اتفاق آ سکتا ہے، آپ کر لے. آپ مبارک فرماتے ہیں گویم کہ در بسیاری از روایات لفظ کانا واقع شده است که نزد غیر منطقیات از ادوات کلیہ است فلا يمكن التوفیق. آپ فرماتے ہیں آپ روایتوں کو دیکھ ہر روایت میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر ہاکذا، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. حضور لفظ کانا آیا ہوا ہے، اور کانا جو ہے وہ کل پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی ہمیشہ حضور ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی اتفاق ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ روایت یہ کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کانا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ما سوائے منطقیوں کی بقیہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لفظ کانا جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کل پر دلالت کرتا ہے، کلیہ ہے. اور کلیہ جو ہوتا ہے وہ تمام حال میں مشتمل ہوتا ہے، مشتمل بر تمام احوال ہوتا ہے. پھر بھی توفیق آپس میں موافقت راس نہیں آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر قضا، حضور ایسے اشارہ فرمایا کرتے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے اشارہ فرمایا کرتے تھے. دوسری روایت میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر قضا، حضور ایسے اشارہ فرمایا کرتے تھے، تو پھر ساری زندگی ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. اسی لیے پھر بھی اتفاق ممکن نہیں ہے. اچھا، ایک اور بھی کوئی دلیل دے سکتا ہے. اگر گوید کہ وہ آنچہ از امام اعظم منقول است کہ اگر حدیث مخالف قول من بیابید قول مرا ترک کنید اور بر حدیث عمل نماید، مراد ازان حدیثی است کہ بحضرت امام نرسیدہ است. فرماتے آپ خود ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے کسی قول کو آپ احادیث کے برخلاف پاؤ گے تو میرے قول کو چھوڑ دے اور حدیث پر عمل کر لے. تو اب امام صاحب کا قول حدیث کے مخالف آتا ہے، ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، مراد ان احادیث میں سے وہ احادیث ہے جو امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچا؟ یہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچا ہے تبھی اس نے اس میں اجتہاد فرمایا ہوا ہے. اگر نہ پہنچتا تو وہ کبھی اس پر اجتہاد نہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. وہ حدیث جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا، اس حدیث کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور یہ جو اشارے کے احادیث ہے، یہ احادیث جو ہے یہ معروفہ اند، یہ تو بڑے معروف و مشہور احادیث ہے. احتمال عدم علم ندارند، اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہی نہ ہوگا. اگر گویند کہ علماء حنفیہ پر جواز اشارت نیز فتویٰ داداند، اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ کچھ فقہائے حنفیہ نے بھی تو جواز کی اشارت دی ہوئی ہے، کچھ علماء فقہ حنفی نے بھی تو یہ کہا ہوا ہے کہ اشارہ کر لے، تو پس بمقتضائے فتاوی متعارضہ بہر طرف کے عمل نمودان مجوز باشد. اگر ایک ہی مسلک کے دو فقہا الگ الگ فتاوی دے تو پھر آپ کی مرضی ہے جس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن کچھ فقہا نے تو انہی کے مسلک کے فقہا نے جواز کا فتویٰ دیا ہے. ہم جواز کے فتوے کی طرف جاتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تعارض در جواز و عدم جواز و حل و حرمت واقع شود، ترجیح جانب عدم جواز راست و جانب حرمت را. فرماتے ہیں اگر کبھی تعارض آئے، دو فقہا کی قول کے درمیان تعارض آ جائے، تو اگر تعارض جو ہے وہ جواز اور ناجائز ہونے میں ہو، حلال اور حرام میں ہو، تو پھر فقہ کا اصول یہ ہے کہ اگر دو قول آ جائے، ایک قول یہ ہو کہ یہ جائز ہے، دوسرا کہے ناجائز ہے، ایک قول یہ آئے کہ یہ حلال ہے، دوسرا کہے حرام ہے، ایک قول یہ آئے کہ یہ جائز ہے، دوسرا آئے کہ ناجائز ہے، تو پھر کیا ہو؟ ترجیح جانب عدم جواز راس و جانب حرمت را. پھر ہم ترجیح دیں گے غیر جائز کی طرف اور حرمت والی کی طرف. دو چیزوں کے بارے میں دو متضاد فتاوی آ جائیں، ایک کہیں حلال ہے، ایک فقیہ کہے حرام ہے. اگر متفق علیہ حلال اور حرام نہ ہو
تو پھر ہم ترجیح دیں گے جانب عدم کے لیے، ناجائز کی طرف ہم ترجیح دیں گے۔ یہ فقہ کے اصول ہے۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری آپ مبارک نے یہ اشارہ بالسبابہ کا منع فرمایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک فقہ احناف کے دوران یہ اشارہ بالسبابہ جو ہے یہ کراہیت رکھتا ہے، اسے نہ کی جائے۔ میری اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس سے پہلا جو کلپ اپلوڈ ہوگا اسے آپ ضرور دیکھیں کہ مقلد کون ہوتا ہے، اور مقلد اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ اپنی امام کے قول کے تابع ہوگا۔ اب آتے ہیں مزید تفصیل کے بعد کہ ہمارے فقہ کی کون کون سی کتابوں نے اور کس وجہ سے اشارے کے بارے میں منع فرمایا ہوا ہے۔ فتاوی عالمگیری آپ سب کو معلوم ہے، ہماری فقہ کی ایک مشہور فتاوی ہے۔ فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں نقلاً عن الخلاصۃ، خلاصہ سے نقل فرماتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وعلیہ الفتویٰ کذا فی المضمرات ناقلاً عن الکبریٰ وکثیر من المشائخ لا یرون اشار۔ فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں خلاصہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی الفاظ مضمرات میں بھی ہے کہ وہ کبریٰ سے نقل کرتے ہیں، دونوں کتاب ہیں ان سے نقل کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ مشائخ جو ہے وہ اشارہ نہیں کرتے تھے، اور شامی نے لکھا ہوا ہے کہ جمی غفیر کا اعتماد اس پر ہے کہ وہ اشارہ نہیں کرتے، اور یہ بات علماء نے پسند فرمائی ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ صفحہ نمبر 55 اور رد المختار صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 2۔ خلاصۃ الفتاویٰ اور فتاوی عالمگیری یہ دونوں فقہ حنفی کے بڑے معتبر کتابیں ہیں، تو وہ دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے علماء کرام اشارہ بالسبابہ نہیں کرتے، اور اسی پر اجماع بھی ہے ہمارے علماء کا کہ وہ اشارہ بالسبابہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے۔ اور ایسا ہی فتاوی غوثیہ میں ہے، فتاوی غوثیہ لکھتے ہیں کہ اشارہ نہ کرنے کو مختار کہا ہے۔ فتاوی غوثیہ نے بھی اسی کو لکھا، اور فتاوی غوثیہ لکھتے ہیں کہ وہ کتابیں جن میں اشارہ بالسبابہ یعنی انگلی اٹھانے سے منع لکھا ہے وہ یہ ہے شرع الیاس صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 1، فتاوی قاضی خان اور سراجیہ صفحہ نمبر 11 نے مکروہ کہا ہوا ہے، اور شیخ بدر الدین سرہندی نے اس کو مذہبی امام ابو حنیفہ میں منع لکھا ہوا ہے۔ یہ ان فتاوی جات کے در المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 آپ لکھتے ہیں اذا تردد الحکم بین السنت والبدعہ کان ترک السنت اولا۔ اگر ایک ایسا مسئلہ آ جائے کہ کچھ روایتیں ایسے موجود ہو کہ یہ کام سنت ہیں، اور کچھ روایتیں ایسی موجود ہو کہ یہ بدعت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کان ترک السنت اولا، اس سنت کو چھوڑنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو چیز میں نے پہلے عرض کیا کہ حل و حرمت کے درمیان ان کی آ جائیں یا ان کی بدعت اور سنتیت کے درمیان آئیں، تو محدثین کا قول یہ ہے کہ ان کی بدعت کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، تو اس چیز کو چھوڑا جائے۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي أَسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اخْتِلَافٌ مِّنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ أَوْ إِبْدَالِ رَاوٍ مَكَانَ رَاوٍ آخَرٍ أَوْ مَتْنِ مَكَانٍ مَتْنٍ أو تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن او باختصار او حذف ومثل ذلك فالحدیث مضطرب۔ مقدمۃ المشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ نمبر 2 میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کی سند میں یا متن میں راویوں میں اختلاف آ جائے، یا اس کی تقدیم اور تاخیر میں اختلاف ہو، یا زیادتی اور کمی میں اختلاف آ جائے، یا ایک راوی کی جگہ دوسری راوی، یا متن کی جگہ متن، یا اسماء السند میں تصحیف، یا متن کی اجزاء میں، یا اختصار میں، یا حذف میں، یا ان جیسے، تو یہ سارے احادیث جو اس کو مضطرب کہلاتی ہے،
موضوع طارب میم ضاد طا را اور بے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار اس موضوع میں جو ہم جس کو کھول رہے ہیں، اس موضوع کو، انگلی میں تشہد میں انگلی پر اشارہ کرنا، تو اس میں اضطراب کیا ہے، مضطرب کیا ہے؟ آئیے اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اس میں اضطراب کیا ہے، حدیث کیسے مضطرب ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پہلی وجہ اضطراب کا یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے تو قبض اصابعہ کلہا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری انگلیوں کو اکٹھا کرتے، اس کے بعد اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور موطا امام مالک نے صفحہ نمبر 96 پر اور موطا امام محمد نے صفحہ نمبر 108 میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ ایک طریقہ ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے انگلیوں کو بند کر کے پھر اشارہ فرماتے ہوئے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث موجود ہے جس حدیث کو ابو داود اور دارمی نے اور مشکات شریف نے صفحہ نمبر 77 میں وقبض سنتین وحلقۃ الحدیث ابو داود اور دارمی، یعنی 2 انگلیوں کو بند رکھتے حضور اور باقی انگلیوں سے حلقہ بنایا کرتے ہوتے تھے۔ 2 انگلیوں کو بند رکھتے، بقیہ کے آپ حلقہ بنایا کرتے ہوتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے۔ یہ دوسری روایت ہوئی۔ تیسری روایت کیسی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابن عمر، امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہوا ہے اور مشکات شریف نے صفحہ نمبر 77 پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک حلقہ بنایا کرتے ہوتے تھے، یہ انگلیاں ساری اکٹھی کرتی اور ایک انگلی کو اکٹھا۔ تیسری وجہ بیان کی۔ چوتھا طریقہ کیا تھا؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 کا عقد بنایا کرتے ہوتے تھے۔ اس حدیث کو ابن زبیر نے روایت فرمائی ہے اور امام مسلم نے اسے اپنے کتاب میں درج کیا ہوا ہے اور اسی کو مشکات شریف نے صفحہ نمبر 77 پر ذکر کیا ہوا ہے۔ چوتھی وجہ 23 کا عقد بنانا تھا اور 5ویں وجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک دائیں کف کو بائیں ران پر رکھ لیتے اور بائیں کف کو، ہاتھ کو آپ دائیں ران پر رکھ لیتے۔ اس روایت کو وائل ابن حجر نے روایت کی ہے اور ابو داود نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے اور دارمی نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے اور مشکات شریف نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ایک اشارہ ایسے بھی فرمایا ہوا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا اور پھر آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ 5ویں وجہ تھی۔ ایک اور بھی روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضع کفہ الایمن علی فخذہ الیمنی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کف کو یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر ہی رکھ لیتا اور پھر انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، جیسے کہ ہم تشہد میں بیٹھ جاتے اسی طریقے سے کرتا۔ لیکن ایک روایت یہ ہے کہ دائیں کو بائیں پر رکھ لیتا اور بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتا۔ اس روایت کو حضرت ابن حجر نے روایت فرمائی، وائل ابن حجر نے، اور ابن ماجہ اور مشکات شریف نے اس روایت کو نقل فرمائی ہے۔ 7ویں وجہ کیا ہے؟ 7واں طریقہ یہ تھا کہ حضور سید وسلم یحرکھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبابہ کی انگلی کو ہلاتے رہتے تھے۔ ایک اور روایت موجود ہے، اس روایت کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو ہلاتے رہتے تھے، اس سے وائل ابن حجر نے ابو داود اور دارمی اور مشکات میں ان سے روایت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا یحرکھا، حضور اس انگلی کو ہلاتے نہیں تھے بلکہ مستقیم رکھتے ہوتے تھے۔ اس روایت کو ابن زبیر نے نقل فرمائی ہے اور ابو داود اور نسائی اور مشکات شریف نے اس کو ہے۔ ایک میں روایت یہ کہ حضور ہلاتے رہتے تھے، دوسرے میں روایت یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اس کو نہیں ہلاتے ہوتے تھے۔ 7 طریقے اشارے کے ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ آپ نے 7 کو مشاہدہ فرمایا۔
کہ یہ 7 طریقے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اس کو فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ مشکات شریف صفحہ 85 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور وائل ابن حجر اور پھر عبداللہ ابن زبیر فصل ثانی اور نافع سے مختلف روایت ذکر ہیں، اور کیفیت اس کے 5 یا 7 طور پر ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ 5 یا 7 طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت مشکات شریف نے ذکر کیا ہوا ہے، قال الحمیدی انما یوخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا لفظ البخاری وکذا فی البخاری۔ مشکات شریف نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی آخری فعل کو اخذ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ابتدا میں حضور نے ہاتھوں کو بند کر کے اشارہ فرمایا ہو سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حلقہ بنا کے پھر اشارہ کیا ہو سکتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کھلی رکھی اس کے بعد اشارہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ حضور نے ابتدا میں انگلی کو ہلاتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ حضور ابتدا میں انگلی کو نہ ہلاتے رہتے۔ اب ہمیں آخری قول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم نہیں کہ حضور نے اپنی آخری زندگی میں تشہد میں اگر انگلی اٹھائی ہے تو وہ کون سی اٹھائی ہے۔ ان الذی یجب بہ العمل هو ما استقر علیہ آخر الامر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما كان قبله من ذلك مرفوع الحکم وهو الذی ذهب الیہ ابو حنیفہ والشافعی والثوری وجمہور السلف۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 66 حاشیہ نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پر واجب ہے وہ عمل جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا ہوگا، کیونکہ پہلے جو اعمال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ سارے اعمال آخری عمل کی وجہ سے منسوخ ہو چکے ہیں، اور یہ آخری عمل جو ہے یہ ناسخ ہے۔ تو اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کا آخری عمل کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا اشارہ بالسبابہ میں آخری عمل کیسا تھا۔ کیا انہوں نے انگلی ہلائی تھی؟ کیا بغیر ہلائی ہوئے انگلی کی؟ کیا حضور نے ہاتھ اکٹھا کر کے پھر اشارہ فرمایا؟ کیا حضور نے کھلے ہاتھوں کے ساتھ کھلی انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا؟ کیا حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ کر اشارہ فرمایا؟ کوئی مائی کا لال ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری فعل کیا تھا اشارہ بالسبابہ میں؟ فلہذا چونکہ اس حدیث شریف میں اضطراب آ گیا تو اب اضطراب میں قانون یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جائے۔ یہ احادیث اور اصول حدیث کے علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ اشعۃ اللمعات نے بھی اس مسئلے کو ذکر فرمائے ہوا ہے، جو مشکات شریف کا ترجمہ ہے اشعۃ اللمعات، وعمل کردن نمی شود مگر بآخر پس از فعل پیغمبر کے ناسخ فعل اول است۔ ہم نے عمل کرنا ہے اسی پر جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی فعل میں سے آخری فعل ہوگا۔ اور کس کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنی زندگی کے آخری افعال میں سے جو اشارہ بالسبابہ تھا وہ کس حیثیت سے کیا تھا؟ بعضی جو فقہا ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور بعض فقہا نے تو اس کو حرام تک لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ظہیری یا خلاصۃ الفتاویٰ، عتابیہ، بزازیہ، تاتار خانیہ اور جامع المزمرات وغیرہ وغیرہ میں ہے۔ اور فتاویٰ عالمگیری میں کیا ذکر ہے؟ فتاویٰ عالمگیری صفحہ نمبر 58 میں ذکر ہے کہ والمختار انہ لا یشیر وعلیہ الفتویٰ۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، مختار یہ ہے کہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بہت سے مشائخ اشارے کو سنت نہیں جانتے تھے بلکہ اس کو مکروہ جانتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاویٰ عالمگیری صفحہ نمبر 58، وہاں پر آپ اس مسئلے کو واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سارے فقہاء کرام نے اس کو، میں نے پہلے لیکچر کے شروع میں نے کہا ہوا تھا کہ ہم مقلد ہیں، اور مقلد جو ہے وہ اپنی امام کے قول پر ہی عمل کرتے جائیں گے، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈائریکٹ کسی حدیث سے اس بات کر لے اور ڈائریکٹ کسی حدیث سے وہ سند لے۔ جو احادیث آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی امام نے اس کو نہیں دیکھا؟ آپ کی امام نے بھی اسے دیکھا ہوا ہے۔ فلہذا
مقلد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث سے ڈائریکٹ استنباط کر لے، اسے اپنی امام کے قول کو مقدم رکھنا ہوگا۔ بہت سارے فقہاء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اشارہ نہ کریں، جیسے کہ صاحب تنویر الابصار نے لکھا ہوا ہے وَلَا يُشِيرُ بِالسَّبَابَةِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ وَعَلَيْهِ الْفِتْوَةِ، آپ لکھتے ہیں تشہد کے وقت سبابہ انگلی سے اشارہ نہ کریں، اور اسی پر فتویٰ ہے تنویر الابصار والدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150، بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324، شبلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ محیط ہمارے فقہ کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے، محیط میں لکھا ہے کہ اشارہ نہ کریں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ نے لکھا ہوا ہے والمختار انہ لا یشیر، مختار یہ ہے کہ اس سے اشارہ نہ کی جائے۔ فتاویٰ قیاسیہ نے لکھا ہوا ہے ولا یشیر بالسبابۃ عند التشہد وہو المختار وعلیہ الفتویٰ، تشہد میں سبابہ کی انگلی سے اشارہ نہ کرے اور یہی قول مختار ہے۔ فتاویٰ ترخانیہ لکھا ہوا ہے کہ اشارہ نہ کریں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ زاہدی نے لکھا ہوا ہے کہ لا یشیر علیہ الفتویٰ، اشارہ نہ کریں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ مفاتیح الجنان نے لکھا ہوا ہے کہ لا یشیر علیہ الفتویٰ، اشارہ نہ کریں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے فقہاء کے نزد اشارہ بالسبابہ جو ہے وہ منع ہے مذہب حنفی میں۔ اب اگر کوئی امام صاحب کا مذہب چھوڑ دیں تو یہ الگ بات ہے، وہ کہیں میں حنفی نہیں ہوں، میں حنفیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر وہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی کتابوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ مفتاح القلوب فی بیان السلوک صفحہ نمبر 34 نے لکھا ہوا ہے کہ من اشار بالسبابۃ فہو من الخاطئین، جو اشارہ بالسبابہ کرتے ہیں وہ خطا کاروں میں سے ہیں۔ اب آتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، کوئی بھی بندہ محدثین میں سے، فقہاء میں سے، مفسرین میں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایسے روایت دکھائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ چیلنج ہے، کوئی یہ روایت ہمیں بتائیں۔ دیکھو صحابہ کرام میں سے ان خلفائے راشدین نے ہمیں حضور کی نماز کے طریقے سکھائے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی نماز کا طریقہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایسے نماز پڑھتے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور اس نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے کہ حضور ایسے نماز پڑھایا کرتے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اگر انہوں نے حضور کی ساری نمازوں کے طریقہ ہمیں بتائیں کہ حضور اس طریقے سے نماز پڑھتے پڑھاتے ہوتے تھے، تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی ان کی تشہد میں انگلی اٹھانے کا کوئی بھی روایت پیش کر دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنے جاتے، خاص کر وہ خلفائے راشدین جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بارے میں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ دیکھو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے تراویح جو پڑھائی ہے با جماعت، اسے ہم سنت اسی لیے سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یہ خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ کی سنت ہے، ہم اسے سنتی سمجھ رہے ہیں، تراویح کو اسی وجہ سے ہم سنتی سمجھ رہے ہیں، وگرنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تو تراویح ادا نہیں فرمائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فعل کو ہم سنت سمجھ رہے ہیں۔ تو ان خلفائے راشدین میں سے کوئی بندہ ان کی طریقہ نماز میں سے کوئی روایت ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے تشہد میں انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس انگلی اٹھانے میں آخری فعل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا کیا تھا، وہ ان صحابہ کرام خلفائے راشدین کو معلوم تھا۔ اور اللہ رب العزت کے بہت سے برگزیدہ بندوں نے، جیسے میں نے روایت ابھی آپ کے سامنے بیان کی، بہت سی برگزیدہ بندوں نے اس اشارہ بالسبابہ کو منع فرمایا ہوا ہے، کہ جیسے
عالمگیری نے روایت کی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمَشَائِخِ لَا يَرَوْنَ الْإِشَارَةَ، بہت سارے مشائخ ہیں کہ جو اس اشارے کو نہیں پسند فرماتے۔ اسی طرح زیلعی نے بھی اس روایت کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 میں ذکر کیا ہوا ہے، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں ذکر کیا ہوا ہے، شبلی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، رسالہ رفع التردد صفحہ نمبر 121، صفحہ نمبر 124 اور 125 میں ذکر کیا ہوا ہے، اور روایت کی ہے شامی نے فَإِنَّ اخْتَلَفُوا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، اگر اختلاف آیا نا کہ بھئی یہ کام کچھ فقہا نے کیا ہے کچھ نے نہیں کیا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ فقہا اس اشارے کو سنت سمجھ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر دونوں کے درمیان ایک کی سنتیت اور ایک کی نہ کرنے کی کوئی اختلافی وجہ سامنے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کس کی قول کا اخذ کر لیں گے؟ یوخذ بقول الاکثرین، جو زیادہ ہوں گے ہم ان کی قول کو لیں گے۔ اور میں نے جن کتابوں کا نام آپ کو ذکر کیا نا، انصار لکھا ہوا ہے کہ کثیر من المشائخ لا يرون الاشارہ، بہت سارے مشائخ ہیں جو اشارے کو نہیں کرتے۔ اخون درویزہ بابا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے خلفاء میں سے، آپ کے مریدین میں سے، افغانستان میں ہیں۔ آپ نے مخزن الاسلام میں باب المحرمات میں لکھا ہوا ہے کہ اشارہ سبابہ یہ مذہب شافعی ہے اور یہ فعل حنفیوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اس روایت کو کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ دیکھو ایک مسلک نے تو اس روایت کو جائز قرار دیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہیں حنفی، ہم نے اپنی مسلک کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ رفع الیدین بھی کر لیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو رفع الیدین بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں آمین بالجہر بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پیروں کا فاصلہ بھی زیادہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قنوت کو، دعائے قنوت کو فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، پھر آپ وہ بھی سارے کر لیں، یا تو آپ مذہب حنفی، مسلک حنفی کو چھوڑ دیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اپنائیں، اور اگر آپ نے مسلک حنفی پہ رہنا ہے تو مسلک حنفی والے اس اشارے کو منع فرماتے ہیں۔ خلاصہ قیدانی لکھتے ہیں وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَابَةِ كَأَهْلِ الْحَدِيثِ، آپ لکھتے ہیں کہ اشارہ بالسبابہ یہ کون کرتے ہیں؟ جیسے کہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث کو آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ اہل حدیث وہ ہے جو کسی مسلک کی تقلید نہیں کرتے، وہ غیر مقلدین ہے۔ تو غیر مقلدین ہم الحمدللہ حنفی ہے اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں۔ خلاصہ قیدانی کی شروح لکھے گئے، شرح لکھے گئے۔ اگر آپ کہیں گے خلاصہ قیدانی ایک تو چھوٹا سا کتاب ہے، آپ خلاصہ قیدانی کے حوالہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خلاصہ قیدانی متن ہے، اور خلاصہ قیدانی پر شروع کتنے لکھے گئے ہیں آپ دیکھو۔ بدریہ یہ خلاصہ قیدانی کا شرح ہے، میر سید السند یہ بھی خلاصہ قیدانی کا، اور ہماری فقہ کی جتنی کتابیں ہیں نا ان سب نے خلاصہ قیدانی سے ہی اخذ کیا ہوا ہے، شروعات اخذ کیا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ قیدانی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فعل اشارہ بالسبابہ جو ہے یہ اہل حدیثوں کا کام ہے، اور اہل حدیث کون ہے؟ الذین یعملون بظاہر الحدیث ولا یفرقون بین الناسخ والمنسوخ فیقع لهم الغلط کثیرا، کیونکہ اہل حدیث ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اور مجتہد کی طرف وہ نہیں جاتے، اور وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کو نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہو اہل حدیث جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں نا رفع الیدین کے ساتھ، رفع الیدین کرتے ہیں، اگر آپ ان کو منع کا ایک حدیث دکھائیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک حدیث تھی یا ایک حدیث ہے، اور ہم آپ کو 100 احادیث کہتے ہیں، تو 100 زیادہ ہوتے ہیں یا ایک حدیث زیادہ ہوتا ہے؟ 100 زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارا پلڑا باری ہے، ہم اسے کہتے ہیں ایک چیز جو ابتدا میں جائز ہے اسے ایک حدیث کی وجہ سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، جیسے متعہ، ابتدا اسلام میں متعہ تھا اور ایک حدیث کی وجہ سے اس کو منع کیا ہے۔ گدوں کا گوشت کھانا
ابتدائی اسلام میں تھا لیکن ایک حدیث کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے، سب منع ہوا۔ 100 سے زیادہ ایسے حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ جس میں متع ثابت ہے، لیکن ان 100 احادیث کو ایک طرف رکھ لے، لیکن ایک منع کی حدیث نے ان ساروں کو منسوخ کیا۔ شراب پینا ابتدائی اسلام میں تھا، پی لیتے تھے، لیکن ایک ہی لفظ نے، ایک ہی روایت نے ان سارے حدیث کو منسوخ کیا، وہ سب کو منسوخ کیا ہے۔ تو اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جو ناسخ و منسوخ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ناسخ و منسوخ نہیں، حدیث میں بس موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم حنفی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ناسخ کون سا ہے اور منسوخ کون سا حدیث ہے۔ ایک دیوبندی عالم مولانا حمداللہ جان صاحب نے اپنی کتاب البصائر میں، اگرچہ اس دیوبندی عالم نے اپنی البصائر کتاب سے بعد میں انکار کیا، پہلے لکھا لیکن چونکہ وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق تھا اسی لیے ان پر دیوبندیوں نے اعتراض کیا، تو وہ اپنی دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کتاب سے مکر گئے، لیکن کتاب ان کا ابھی بھی موجود ہے، چھاپ رہا ہے ان کا۔ اس نے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب سے میں رجوع کر لیتا ہوں، اس وقت مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے علم ہے، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے عقائد اہل سنت کو ثابت کیا ہوا ہے۔ وہ البصائر میں لکھتے ہیں الاخذ بظواہر الکتب والسنت من اصول الکفر، وہ لکھتے ہیں کہ کتاب اور سنت، قرآن اور احادیث میں سے ظاہر سے مسائل اخذ کرنا یہ اصول کفر میں سے ہے۔ ظاہری حدیث سے اور ظاہری قرآن کی آیت سے ظاہراً مسائل اخذ کرنا، وہ مولانا حمداللہ جان داغوی یہ البصائر صفحہ نمبر 52 میں، اور وہ نقل کرتے ہیں ساوی اور تنویر الایمان سے، وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر حدیث اور ظاہر نص لینا یہ حرام ہے۔ اب اگر ایک بندہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اور وہ ظاہر حدیث سے استنباط کر لیتا ہے تو وہ اب حنفی نہیں رہا، بلکہ اس نے حنفیت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک روایت اور بھی ذکر کیا گیا ہے، جن جن کتابوں کا میں نے نام لیا ہے اگر آپ کہیں کہ ان کی صفحات آپ نے نہیں بتائے تو وہاں پر بہت آسان ہے، جو تشہد کے مسائل ہوتے ہیں آپ وہی چیپٹر کھولیں گے تو تشہد کے مسائل میں، اشارہ بالسبابہ کے مسائل میں آپ کو آئیں گے۔ میں صرف کتابوں کا نام لوں گا اور آپ ان میں سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اشارے کو منع فرمایا۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 104، فتاوی برجندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، فتاوی سراجیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، زیلعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، اور شبلی صفحہ نمبر 120، رسالہ رفع التردد صفحہ نمبر 121، 124 اور 125، بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324، مجموعہ خانی صفحہ نمبر 65، تنویر الابصار صفحہ نمبر 242، مکتوبات امام ربانی یہ مکتوب نمبر 312، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، اور فتاوی ما لا بد منہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے صفحہ نمبر 46، اور خلاصہ قیدانی نے حرام کی بحث میں مزیل الشبہات فی تبطیل الاشارات صفحہ نمبر 2، فتاوی برہنہ صفحہ نمبر 17، اور تنبیہ القبائر علی رد الذخائر صفحہ نمبر 8، اور دوسرے فتاوجات نے لکھا ہوا ہے کہ اشارہ بالسبابہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کتابوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ مکروہ ہے، کچھ کتابوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ ممنوع ہے، کچھ کتابوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مکتوب شریف میں یہ جمع فرمایا ہوا ہے کہ یہ اشارہ بالسبابہ ہم کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کی کتابیں ہمیں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار پر ہے۔ جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں، جب آپ اپنے ہاتھ کو لپیٹتے ہیں، جب آپ حلقہ بناتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھتے ہیں، بائیں کو دائیں ران پر رکھتے ہیں، تو یہ سکون اور وقار میں خلل ہے۔ اور
ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی تمام اعضاء کو رخ بقبلہ کر لیں، لیکن جب ہم اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہ حنفی کی روح کے مطابق اشارہ بالسبابہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک آسان حل بھی ہے، چونکہ حدیث شریف میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ہم نے جیسے میں نے کوٹ کیا بہت سارے حدیث میں، اور بہت سارے فقہائے کرام بھی اس اشارہ بالسبابہ کو مانتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں توقف لازم ہے، نہ یہ کام کرتے ہیں اور نہ اس کام سے انکار کرتے ہیں، نہ انکار میں کنم ونہ انکار میں کنم۔ لیکن فقہا کے اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ میں اشارہ بالسبابہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی مقلدین ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیہ کے ان کتابوں نے اشارہ بالسبابہ کو منع فرمایا ہوا ہے۔ جن میرے دوست ساتھیوں نے میرا یہ کلپ دیکھنا ہے، برائے مہربانی اس سے پہلے آپ اس کلپ سے پہلے جو ہدایات ہے اسے آپ ضرور دیکھیے گا، ضرور آپ سنیے گا، اس کے بعد میری اس کلپ کو آپ دیکھیے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں شکوک و شبہات ہے کہ میں نے جن کتابوں کا نام آپ کو دیے ہیں اس میں شاید یہ مسئلہ کسی اور طرح سے ہیں، تو میں نے نام آپ کو بتائے ہیں، آپ تشہد کی بحث کو اٹھائیں اور ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز میرا یہ قول آپ کو وہاں پر ثابت رہے گا۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے سرخیل حضور مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخونزادہ سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک کا بھی فعل مبارک یہی تھا کہ آپ اشارہ بالسبابہ نہیں کیا کرتے ہوتے تھے، اور ہمیں یہ مکتوب امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا آپ اکثر و بیشتر دکھاتے، اور فقہ کی جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہی کتابیں ہمیں بتاتے کہ ہم الحمدللہ حنفی ہے، اور حنفی جو ہے وہ مقلد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے۔ حنفیوں کی یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ کسی حدیث سے ڈائریکٹ استنباط کر لے، وہ کہے کہ بھئی میرا امام تو یہ قول دے رہا ہے اور حدیث میں یہ قول ہے، نہ، ہم نے بھی اپنی امام کو فالو کرنا ہے، کیونکہ میرا امام مجھ سے زیادہ عالم ہے، اس نے یہ ساری حدیثیں دیکھی ہے، اس کے بعد ہی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔